الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمته قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
محترم و ذی قدر سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پچھلے جمعے میں ایک نیا موضوع شروع کیا تھا، اولاد کی تربیت، والدین کے فرائض۔ ایک ہی جمعہ اس موضوع کا ہوا تھا، پھر میں نے ساتھ میں ذکر کر دیا تھا کہ چونکہ آگے رمضان شریف ہے اور یہ مہینہ شعبان، اور آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور 18 مارچ 2022، تو لہٰذا وہ ذہن میں ہے، انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی تو رمضان شریف کے بعد اس موضوع کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ آج چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اور شعبان کی برکتوں کا حصول وہ ہر مومن مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ وہ ان برکات سے مستفید ہو، لیکن میں آپ بلکہ ہر مسلمان جو شعبان یا رمضان شریف کی برکات سے مستفید ہونا چاہتا ہے، اس کو سہارا لینا پڑے گا کلام مجید اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین اسلام اس میں کیا کرنا ہے، جو عمل میں کر رہا ہوں اس پہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے کیسے کر کے بتایا ہے۔ انسان جو کام بھی کرے گا، جو عمل بھی کرے گا، یہ 2 چیزیں اس کے لیے مسٹ ہیں، ضروری ہیں، کہ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام نے اس حکم کو کس طریقے پہ پورا کیا اور کس طریقے سے بتلایا گیا، تب وہ ثواب، وہ دین ہوگا، وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں تو کتنا ہی بڑے سے بڑا کوئی عمل کیوں نہ کر لے، اس کو ذرہ بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے 2 چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا کلام ہے یا نبی کا فرمان ہے، اگر واقعی ہے تو پھر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ باقی پوری کائنات میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ تو اس دین میں زیادتی کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، اور نہ اس کو اختیار ہے، اختیار بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ قسم کھا لی، شہد نہیں کھاؤں گا، پوری سورہ تحریم اللہ رب العزت نے نازل کر دی کہ اے میرا حبیب، حلال حرام کرنے کی اجازت کس نے آپ کو دی؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ تو البتہ اللہ کا حکم جس طریقے سے نبی نے فرمایا، نبی نے حکم دیا، اس طریقے پہ کریں گے تو تب اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا وجود تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، وجود اس عمل کا، اس کام کا وجود تو موجود ہے، لیکن اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی ہیئت یہ متعین نہیں ہے
بات کو ذرا توجہ کے ساتھ، کہ ایک کام ہے، کوئی عمل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، وہاں موجود ہے، لیکن وہ کس شکل میں، کس صورت میں، کس ہیئت میں ہے، اس کا تعین نہیں۔ اب اس امت میں کوئی شخص کھڑے ہو جائے اور وہ اس عمل کی کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی ہیئت مقرر کر دے، یاد رکھیں اس کا ذرہ ثواب نہیں، الٹا بدعت ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ درود شریف لے لیں۔ میں آپ ہر مسلمان جانتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک مرتبہ درود بھیجے محبت کے ساتھ، اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے اس کے لیے 10 رحمتیں، 10 اس کے گناہ معاف اور 10 اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ درود پڑھنا بڑا ثواب ہے، لیکن اب اس کو متعین کر دیا جائے، میں نے اذان سے پہلے پڑھنا ہے یا اذان کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر اس کو ثواب سمجھا جائے، اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، تو اب صورت تو موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بھی ایک نہیں کئی فضائل بتائے ہیں، لیکن میں نے اس کی شکل متعین کر دی، تو یہ کبھی بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ ہاں جی، اسی طریقے سے آپ کو بار بار مسئلہ ہم سمجھا رہے ہیں، صدقہ خیرات ہے، بے شمار فضائل ہیں، ایصال ثواب کے لیے صدقات خیرات کرنا بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن نہ ہی غلو کرنا ہے اور نہ ہی اتنا کم کر دینا ہے، افراط تفریط دونوں سے بچنا ہے۔ اب یہ جو نفلی صدقات خیرات ہوتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے، اس میں لوگ غلو کر دیتے ہیں۔ ایصال ثواب میں ہم نے دن مقرر کر دیے، آج جی تیجا ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، آج جی برسی ہے۔ یہ جو شکل ہم نے متعین کر دی، اس کا ذرہ برابر ثواب نہ مرنے والے کو اور نہ کرنے والے کو۔ طریقہ ایصال ثواب اصل میں دعا ہے، اے میرے پروردگار، میں یہ 100 روپیہ، یہ 1000 روپیہ، یہ 5000 روپے اپنے والد محترم جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب، یہ جو 5000 میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کا جو ثواب مجھے ملنا ہے، یا اللہ اس میں میرے والد محترم کا حصہ فرما۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اس میں دن کا تعین کر دینا یہ بدعت ہے۔ تو مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصلہ سنت و کیفیتہ بدعۃ، اصل تو اس کا ثابت ہو، لیکن کیفیت خود متعین کرنا یہ بدعت ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے کوئی دعا، کوئی دین کی بات سکھلا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی جس کا معنی اور مفہوم یہ تھا کہ تو یہ دعا پڑھا کر، یا اللہ تو نے عرش معلیٰ کی بلندیوں سے جو بھی اپنے پیارے حبیب پہ بھیجا میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ وہ دعا کا مفہوم اس طرح تھا۔ 2 3 4 دن گزرے، نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا،
صحابی آئے، کہا میں نے آپ کو دعا سکھلائی تھی، ذرا سنائیے۔ صحابی رسول نے دعا سکھلائی، صحابی رسول نے دعا سنائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اور جو تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں۔ اس صحابی نے رسول کی جگہ پہ کہا یا اللہ میں تیرے نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد نہیں، جو لفظ میں نے کہے تھے انہی لفظوں کو دہراؤ، آپ نے الفاظ میں کیوں تبدیلی کر دی؟ میں نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ رسول آپ نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ رسول نبی میں کوئی فرق نہیں۔ اگر جو مطالعے کے شوقین ہیں، حضرت مولانا خالد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے بھی کتابوں میں پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، کتابوں میں رسول نبی میں فرق لکھا ہوا موجود ہے، حدیث کی شروحات میں بھی، فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پیغمبر بھی ہو اور اس پر کتاب بھی نازل ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل نہ ہو بلکہ پہلے پیغمبر کی اتباع میں وہ دین کی محنت کرے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ یہ کتابوں میں فرق ہے، لیکن اصل فرق یاد رکھیں، رسول بھی رسول ہے، نبی بھی اللہ کا نبی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایک فرق میں آپ کو بتاتا ہوں جو کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ رسول اس وقت رسول ہے جب اللہ تبارک و تعالی عرش معلی سے اپنے رسول کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، اس وقت یہ رسول ہے۔ اس وقت یہ کیا ہے؟ اس وقت یہ نبی ہے۔ جب اللہ سے کچھ لے رہے، اللہ کچھ دے رہے تو یہ نبی ہے۔ اور رسول اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں میں اس حکم کو پھیلا رہا ہوتا ہے، جب لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ رسول ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ نبی اس وقت ہے جب اللہ سے لے رہے تو یہ نبی، اور رسول اس وقت ہے جب لوگوں کو وہ حکم بتلا رہے تو رسول۔ ایک لفظ کا فرق کیا صحابی رسول نے، آپ علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی نے کہہ دیا نبی۔ آپ علیہ السلام نے روک لیا، نہیں، جو لفظ میں نے سکھلائے تھے وہی کرنے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی دین سمجھ کے وہ کام ہم کر رہے ہیں جو دین کے ساتھ ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، پورے دین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، تو اس پہ کوئی ثواب مل سکتا ہے؟ ایک لفظ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے، ایک لفظ پہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد میں، مختصر کر رہا ہوں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں سنت کے طریقے پہ نماز پڑھائی گئی، امام مسجد نے نماز پڑھائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے نماز پڑھی، بڑی اچھی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے جب عصر کی یا فجر کی نماز پڑھ لے جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، نبی علیہ السلام کا سنت ہے، حکم ہے، موجود ہے۔ اب جو امام مسجد تھے انہوں نے بھی سنت پہ عمل کیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہ سنت پہ عمل کیا۔ نبی کا فرمان ہے، امام مسجد نے نبی کے فرمان کی اتباع کی اور یہی کچھ کیا جو سنت سے ثابت ہے۔ ایک اضافہ کر دیا،
نبی علیہ السلام آہستہ یہ ذکر کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو امام مسجد تھے اس نے با آواز بلند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف با آواز بلند، باقی ساری سنت ایک اضافہ کہ بلند آواز سے ذکر کیا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا نکالو مسجد سے ان بدعتیوں کو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے میں اضافہ کیسے کیا؟ پہلے اپنا تعارف کرایا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ عبداللہ ابن مسعود، نبی کا صحابی۔ تو انہوں نے پہچانا اور کہا کہ نکال دیا جائے ایسے، تو اتنا اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جی، اصلہ سنت، اصلہ کہ اصل تو موجود ہے، وکیفیتہ بدعت، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی ہیئت وہ موجود نہیں۔ میں آپ پوری امت میں کسی ایک فرد کو بھی اجازت نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے کسی عمل میں خود مدخول ہو جائے، خود دخل دے دے، اپنی طرف سے کوئی عمل کہہ دے یہ بھی اچھا یہ بھی اچھا نہیں، میں آپ اس کو اچھا نہیں۔ جو نبی علیہ السلام صحابہ سے ثابت ہے وہ عمل ثواب ہے، اگر اس کے علاوہ کریں گے کوئی ثواب نہیں، وہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ ہاں جی، بچنا ہے اس سے۔ مثال، قانون بنانا، آپ کے ملک پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے۔ قانون کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ بناتی ہے۔ ہاں جی، پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھیں، ان میں کوئی عالم نہیں ہوتا، جاہل، دین سے بے خبر ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ وہ قانون بنا رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ قانون بنا رہے ہیں۔ کون ہے پارلیمنٹ میں؟ میرے علاقے کا خان ہے، میرے علاقے کا چودھری، میرے علاقے کا ملک، وڈیرا، کوئی ذمہ دار ہے بڑا، کوئی مالدار ہے، بڑے جائیدادی ہے۔ یہ لوگ پارلیمنٹ میں قانون بنانا ان کے ذمہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو وہ سطح پہ لائے ہیں، ہم نے ووٹ دیے ہیں۔ آج وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کے وہ قانون بنا رہے ہیں، قانون۔ اب پارلیمنٹ سے باہر آپ دیکھیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے تعلیم یافتہ قانون دان موجود ہیں، بیرسٹر موجود ہیں، جسٹس موجود ہیں، ججز موجود ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈگریوں والے، بڑے بڑے علم حاصل کر کے انجینئر بننے والے، بڑے علوم والے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ اگر کہیں کہ نہیں قانون ہم بنائیں گے، ہمارا قانون چلنا چاہیے، تو ان کا قانون چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ہم نے جن کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بٹھایا، قانون وہ بنائیں گے، ان کے ذمہ ہے۔ دوسرا، کتنا ہی لائق اور فائق کیوں نہ ہو، اس کو ملک کا قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے کو اللہ جو حکم دے گا، اللہ کا پیارا پیغمبر حکم دے گا، وہی دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی دین کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کام وہی، اللہ کے پیارے حبیب نے سمجھایا۔ اب آپ کو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات میں جتنی چیزیں بھی کی جاتی ہیں، ان چیزوں کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہاں جی، یاد رکھیں، شب برات میں صرف اتنا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، بس اتنا ہے۔ روزہ رکھنا اس نیت سے کہ یہ شب برات بڑی برکت والی رات ہے، نہیں ہے جائز۔
ہاں شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا کار ثواب ہے، پورا مہینہ، ہاں جی، یا ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ روزے رکھنے کا، خاص شب بارات کو برکت والی رات مان کے اس میں روزہ رکھنا شریعت میں نہیں۔ ہاں جن کی عادت ہے ہر مہینے وہ 3 روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15، اگر وہ اس کی عادت ہے شروع سے ہر مہینے میں رکھتا ہے، وہ رکھے، اس کو ثواب ملے گا۔ پھر اس شب بارات میں جو کھانے پکائے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، صدقے خیرات کیے جاتے ہیں اور اس کو برکت سمجھا جاتا ہے، فرمایا نہیں متعین کر کے خیرات صدقات کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کے علاوہ کرے آدمی۔ ہاں جی، جتنی بھی آپ کوشش کریں، اس رات کے بارے میں اللہ کے کلام میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ احادیث، اور وہ احادیث بھی اتنی ضعیف، اتنی کمزور، ان میں بھی اکثر موضوع احادیث موجود ہیں، من گڑت، وقت کم ہے ورنہ میں ان کی تشریح آپ کو بتاتا کہ کیسے موضوع۔ مثال کے طور پہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کسی مہینے میں بھی اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے کہ شعبان میں۔ تو میں نے کہا روزے رکھیں، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں، جتنا رکھ سکے آدمی روزے رکھیں۔ من گڑت احادیث موجود ہیں جن کو موضوع احادیث کہتے ہیں، ایسی احادیث جو بعد میں آنے والوں نے خود آپ علیہ السلام کے نام پہ من گڑت لکھ دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 15 شعبان میں عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، میں سمجھی کہ شاید آپ علیہ السلام خالق حقیقی سے مل گئے ہیں۔ میں نے آپ علیہ السلام کے پاؤں کو پکڑ کے ہلایا، آپ علیہ السلام نے انگوٹھا ہلایا، میں سمجھ گئی نہیں آپ علیہ السلام موجود ہیں دنیا میں۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، کہنے لگے کہ اے عائشہ تو کیا سمجھی کہ میں نے تیری باری میں خیانت کر کے کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں؟ کہنے لگی نہیں اللہ کے پیارے محبوب، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کبھی خیانت نہیں کر سکتے، میں یہ سمجھی کہ آپ خالق حقیقی سے مل گئے ہیں، اس لیے میں نے پاؤں کو چھوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتہ ہے آج رات کون سی رات ہے؟ یہ 15 شعبان، آج کی رات ہے، ہاں جی، یہ 15 شعبان، وہ اس میں لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں یہ بڑی رات ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی عبادت کروں کہ اللہ کے سامنے جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ اچھے ہوں، ہاں جی، اچھے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا، اخباروں میں بھی ایک روایت چھپتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کہ جبریل امین آئے اور آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ بنی قلب میں بے شمار بکریاں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ جو احادیث ہیں علماء محدثین تمام اس پہ سب نے متفقاً یہی کہا ہے کہ یہ انتہائی ضعیف حدیثیں ہیں، ان پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔
فرمایا اتنا ثواب ملے گا 15 شعبان کو بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر۔ 4 آدمیوں کو اس دن بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات یا صفات میں شریک بنانے والا، اللہ کے ماں سوا کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ کے ماں سوا کسی کو حاجت روا سمجھنے والا، اللہ کے ماں سوا کسی کو کھوٹی قسمت کھری سمجھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہو اپنے کسی مسلمان بھائی کا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، ہاں جی، پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، آج اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہاں جی، اور ٹخنوں سے اوپر کرنا پاجامے کو، اس کو ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، بے عزتی، کہ لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گئے۔ اللہ معافی دے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اور اگر نماز میں ٹخنوں کے نیچے ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، فخر سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، ہاں جی، شراب کا عادی، اس کی بھی نہیں ہوگی۔ موضوع یہ تو وہ احادیث میں نے آپ کو خلاصہ ان کا سنایا جو بالکل ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ موضوع حدیث من گڑت جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا 15ویں شعبان کی 15ویں رات، جس کو شب برات کہتے ہیں، اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت 100 فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، 100 فرشتوں کا، ہاں جی، 30 فرشتے ایسے جو جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 ایسے جو جہنم کے عذاب اور آگ سے بچانے کے لیے، اور 30 فرشتے دنیا کے تمام مصیبتیں وبال دور کرنے کے لیے، اور 10 فرشتے شیطان کے دھوکے سے حفاظت کے لیے۔ اس حدیث کا حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے، ہاں جی، من گڑت ہے۔ ایک اور حدیث اسی طرح آتی ہے من گڑت، 12 رکعت نماز جو اس رات میں پڑھ لے گا، ہر رکعت کے اندر 30 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے گا۔ کہا کہ یہ آدمی مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے پہلے اپنی جنت کو دیکھ لے گا۔ یہ روایت بھی من گڑت ہے، کوئی اصلیت اس کی نہیں ہے، ہاں جی۔ تو یہ جتنی بھی احادیث کہ پہلے جنت تو ایسی جگہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی جو اندر چیزیں ہیں وہ سنا، اور نہ کوئی اس کو سوچ سکتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے، ہاں جی۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اپنے گھر کے 10 افراد کی یہ سفارش کرے گا جو 12 رکعت پڑھ لے۔ اب وہ جو پورے سال نمازیں پڑھ رہے، حج کر رہے، زکوٰۃ دے رہے، وہ 10 افراد کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ اس رات میں 12 رکعتیں پڑھ کے 10 آدمیوں کی سفارش بھی کر رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، آپ علیہ السلام میرے پاس تھے، میں نے ہاتھ سے دیکھا آپ علیہ السلام نہیں ہیں، مجھے شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام میری باری میں کسی اور زوجہ کے پاس۔ تو یہ اصل دیکھا جائے یہ من گڑت حدیثیں ہوتی اس طرح ہیں۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بڑا بہتان ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کیا مجھ پہ شک کر رہی ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ شک ہوا، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پیچھے نکلی۔ انسان سوچے اگر اب کوئی بھی مرد ہے، گھر کا بڑا ہے، اس کو کال آتی ہے کسی دوست کی رات کے 2 بجے، یار یہ مجبوری ہے جلدی آ، یہ اب نکل جائے، تو کیا اس کی بیوی بھی پیچھے نکل جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا، ہاں جی۔ یہ تبرہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کہ پیچھے نکل گئی جنت البقیع۔
اب جنت البقیع اس وقت میں وہ کوئی قریب تو نہیں، اب تو جنت البقیع مسجد نبوی کے ساتھ مل گیا ہے، درمیان میں ایک گلی آگے جنت البقیع، اور ازواج کے ساروں کے جتنے بھی خیمے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے نبوی کے بالکل قریب ہی تھے، ساتھ ساتھ۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے شک ہوا کسی زوجہ کے پاس گئے ہیں، تو کسی کے خیمے میں جا کے نہیں دیکھ رہی، جنت البقیع پیچھے پہنچ گئی، تو من گڑت حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جتنا کچھ بھی شب برات میں کیا جا رہا ہے، چراغاں کیے جاتے ہیں، آگ کے شعلے اڑائے جاتے ہیں، ہاں جی، یہ سارے کا سارا نظام ہندوؤں سے چلتا آ رہا ہے۔ چراغاں کرنا، یہ شعلے پھینکنا، آتش بازی کرنا مسلمانوں کے کام نہیں، کوئی کرتا ہے اس کو دین سمجھتا ہے، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ دین میں آتش بازیاں نہیں، ہاں جی، منانے کے لیے مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف پورے سال میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، باقی کوئی پورے سال میں منانا دین اسلام میں نہیں۔ دین اسلام میں اپنانا ہے، جہاں منانے کا نام آ جائے سمجھ لو کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ منانا صرف 2 عیدیں، وہ بھی شکرانہ، اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی، شکرانے کے طور پہ ہم عید کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کی توفیق دی، ہم عید الاضحیٰ شکرانے کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے منانا ہے، عبادت کرنا ہے، ہاں۔ تو فرمایا کہ کوئی آیت بھی نہیں، کوئی آیت، ایک آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 2، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اس کو آپ دیکھتے ہو ٹی ویوں میں بھی اسی کو بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا تعلق شب برات کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ قرآن کس رات میں نازل ہوا اور کس مہینے میں؟ رمضان میں، ہاں جی، اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر۔ کہتے ہیں نہیں اس رات میں لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، اور انسان کے اعمال کے فیصلے بھی قدر کا ایک معنی کہ بھائی بڑی قدر والی چیز ہے، اونچی چیز ہے، اور ایک معنی تقدیر سے کہ انسان کے سارے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو گھٹانے کے لیے شب برات لایا گیا ہے۔ شب بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور برات بھی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس کی فضیلت کہاں سے ثابت ہوگی؟ تو اس لیے سارے مسلمان بھائی غور کریں کہ جو آپ علیہ السلام صحابہ سے ثابت ہے، کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں کسی صحابی نے نہ چراغاں کیا، نہ آتش بازیاں کی، اور نہ حلوے پکائے، اور نہ اور چیزیں متعین کر کے کچھ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر واقعی اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر یاد رکھیں نفلی صدقات خیرات میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ صدقہ کریں گے، انشاءاللہ اس کا بھرپور ثواب ملے گا، لیکن نبی علیہ السلام کا جو دین ہے اس میں دخل دینے کی کوشش نہ کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔